تمیز ہمیشہ رکھو، ایک لقمہ بھی اگر جاتا ہے تو تمہاری نسلوں پر بھی اثر کرتا ہے، نسلوں پر بھی اور تمہارے اعمال پر بھی۔ ایک صاحب ٹرین میں سفر کر رہے تھے، سنا تھا میرے استاد سے، بہت پرہیزگار آدمی تھے، بہت پرہیزگار۔ سفر کرنے کے وقت ظاہر سی بات ہے بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہو جاتی ہے، ایک بڑا مالدار آدمی بھی اس پہ سفر کر رہا تھا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ اتر گیا اور وہ اپنا سوٹکیس چھوڑ گیا، اس کو یاد ہی نہیں تھا۔ تو یہ جو بہت ہی پرہیزگار عالم تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ صاحب جو مجھ سے صبح سے ملے ہوئے تھے ان کا سوٹکیس چھوٹ گیا، اٹھایا تو دیکھا وہ کھلا ہی تھا، بے شمار اس کے اندر مال و دولت، پیسوں کی گڈیاں بھری ہوئی تھی اور جویلری بہت ساری تھی۔ دیکھا اتنے کی 7 نسلیں کھا سکتی ہیں، اور بیچارہ ایک مولوی غریب آدمی جس کی تنخواہ آج کیا ہوا کرتی ہے، اس زمانے کی بات کر رہا ہوں 100 سال پہلے کی، یا تقریباً 50 سے 100 سال کے عرصے کے بیچ میں۔ دل میں برا نہیں آیا، کہا کہ نہیں، اس کو ڈھونڈ کر کے اس کے مالک تک پہنچا دوں گا۔ ایک امانت داری تھی۔ وہ صاحب علم شخص کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کیا، سٹکیس سے یا کسی طرح سے پتہ لگایا، تو ایک شہر کا رہنے والا تھا۔ 2 یا 3 دن لگ گئے اس بندے کو ڈھونڈنے کے لیے، اور یہ صاحب گئے اس کے گھر پر، وہ شخص باہر آیا تو دیکھا، پہچان لیا۔ اس نے کہا کہ آپ ٹرین والے مسافر ہو؟ کہا ہاں میں وہی مسافر ہوں۔ کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ کا سوٹ کیس چھوٹ گیا۔ وہ فوراً گلے لگ گیا، کہا اس میں تو کتنی بڑی جمع پونجی تھی میری، 1 2 نہیں، تقریباً اس میں لاکھوں کی مالیت کی چیزیں موجود تھی۔ لیا اور کہا آپ جیسا فرشتہ صفت انسان میں نے نہیں دیکھا آج کے دور میں، اتنے فتنوں کے دور میں، مال ملا ہے لے کر کے چلا جاتا ہے، نہ میں تم کو کچھ کہہ سکتا تھا، معلوم بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا نہیں، میرا دین یہ نہیں سکھاتا، میرا دین یہ نہیں سکھاتا، امانت داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں اس شخص نے دے تو دیا۔ اس کے بعد وہ جو مالدار آدمی تھا اس نے کہا میں سارے لوگوں کو بلا کر تمہارا تعارف کراؤں گا، آپ مہمان بن جاؤ میرے گھر پہ۔ مہمان بنایا، بہت خاطر تواضع کیا، بہت عزت، گھر میں دعوت عام تھی، لوگ آئے، سب کے سامنے اس سیٹھ نے، اس مالدار آدمی نے اس مولوی کی بڑی تعریفیں کی، ایسا شخص میں نے نہیں دیکھا۔ ایک دن رکایا، دوسرا دن آیا، تیسرے دن وہ جانے والے تھے، کہا کہ اب مجھے جانے دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو جس کمرے میں ان کو رکایا گیا تو غسل خانہ بھی تھا، یہ بیچارے مولوی صاحب گئے غسل خانے میں، اس سیٹھ کی جو عورت تھی وہ ابھی نہا کے گئی ہوئی تھی، اس کا ہار سونے کا وہاں لٹک رہا تھا، یہ نہائے اور وہ ہار اٹھا کر جیب میں رکھ لیا، چوری کر لیا۔ تعجب ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایک چھوٹا سا ہار تھا، بہت بڑا بھی نہیں تھا، اس کو رکھ لیا، دبا لیا، کہا یہ لے کے جاؤں گا اس کے گھر سے۔ اور پھر وہاں سے نکلنے کا وقت آیا تو اتفاق سے اس سیٹھ کی عورت